دیکھیے، اس کے لیے سب سے پہلے عید الاضحیٰ کا مطلب سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے، جو بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ عید کے ویسے بظاہر معنی یہ ہے کہ خوشی کی، لیکن عید عربی لفظ عود سے بنا ہے، جس سے مراد ہر سال بار بار لوٹ کر آنے والا ایسا دن جس میں کسی تاریخی واقعات کا ذکر ہو، اس کو عود کہتے ہیں۔ اور عود سے عید بنا ہے۔ اس میں ایک تاریخی واقعات ہے، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جلیل القدر پیغمبر ہوئے ہیں، ان کو 3 دن تک خواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم اپنی سب سے عزیز ترین چیز کو ہماری راہ میں قربان کرو۔ تو انہوں نے اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام، جو خود بھی پیغمبر ہوئے، ان کو وہ ذبح کرنے کے لیے لے گئے، اور وہ ان کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے دمبا اتارا اور ان سے یہ کہا کہ تمہاری قربانی ہم نے قبول کر لی۔ تو اس میں ایک تاریخی واقعہ ہے، اس لیے اسے عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ عید تو وہی آئی گیا، اضحیٰ کے مطلب قربانی کے ہیں، یعنی کہ وہ عید جو قربانی ہو۔ اب بظاہر ایک جانور کی قربانی کرنے کو عید الاضحیٰ نہیں کہیں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ایثار، قربانی، فرما برداری، اور جو کچھ اللہ نے کہا ہے وہ ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اسے بجا لائے۔ تو یہ ایک طریقے سے ہمارا فرائض میں ہے۔ اصل میں ہمارا کوئی بھی تہوار ہو، اس میں کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے ایک اللہ کی اطاعت چھپی ہوئی ہے۔ یہ تو رہا عید کا مسئلہ۔ اب کچھ لوگ عید الاضحیٰ پہ یہ بات پوچھتے ہیں کہ صاحب کوئی ایک بکرا ہم نے لے لیا تو ہم 4 آدمی اس کو ذبح کر سکتے ہیں کیا؟ تو ہرگز نہیں۔ چھوٹا جانور جیسے بکرا ہے، یہ 1 سال کا ہونا چاہیے کم سے کم، اور یہ ایک آدمی ایک ہی کرے گا۔ مان لیجیے آپ نے 4 آدمیوں نے اس میں پیسے ملا لی، تو جو بھی آپ کا، جیسے اگر کسی والد ہے کسی کا یا کسی کا کچھ ہے، تو وہ ایک آدمی کے نام سے ہوگا۔ اور اگر آپ کو الگ الگ قربانی کرنی ہے تو آپ بڑے جانور پہ کر سکتے ہیں، جس میں کے 7 حصے ہوتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کہا ہے، اور خلیل کے معنی دوست کے ہیں۔ تو دوست نے ایسی دوستی نبھائی کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی ٹھانی، اور وہ انہوں نے کیا۔ تو اللہ کو ہمیشہ ان کا یہ عمل پسند آیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیشہ یہ تمہاری یاد جو ہے جب تک قیامت تک تازہ رہے گی، اور اس کو تمام مسلمان مناتے رہیں گے۔ قرآن شریف میں 69 جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، یہ لوگوں کو نہیں معلوم۔ 69 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ یہاں یہ میسج دوں گا کہ آپ لوگ قربانی کریں، ضرور کریں، لیکن یہ اس چیز کا دھیان رکھیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ بین المذاہب، یعنی کہ کئی مذاہب کا ملک ہے، جس میں 72 قومیں رہتی ہیں، اور کانسٹیٹیوشن نے ہمیں یہ پوری آزادی دی ہے کہ ہم اپنے مذہب کو اچھی طرح سے نبھائیں اور اس کا پالن کر سکیں، لیکن اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ کسی دوسرے مذہب والے کو تکلیف پہنچے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی، ان کو اس بارے میں بالکل معلومات نہیں ہوتی، اور وہ سڑکوں پہ قربانی کرنے لگتے ہیں، نالیوں میں خون بہا دیتے ہیں۔ قربانی ایک ایسا فرض ہے جس کا گوشت جو ہے اس کی بہت حرمت اور عظمت ہے، اور جس طرح سے گوشت کی عزت ہے اسی طرح سے اس کی خون کی ہوگی۔ تو خون تو ہم نالی میں بہا دیتے ہیں، اس کی کوئی عزت نہیں کرتے ہیں، گوشت رکھ لیتے ہیں، وہ سڑ جاتا ہے تو وہ چوراہوں پہ جہاں پر اور کوڑا کرکٹ پڑا ہوتا ہے وہاں ڈال دیتے ہیں۔ اب یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے دوسرے مذاہب کے لوگوں کو کتنی تکلیف ہوتی۔ اگر وہ روڈ پہ چلیں گے اور گوشت پڑا ہوگا تو ظاہر ہے کہ ان کو تکلیف ہوگی۔ تو میں یہاں اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ پرخلوص اپیل کرتا ہوں کہ بھائی ایسا مت کیجئے، قربانی ایسی جگہ کیجئے جو بالکل ایکانت میں ہو، الگ سے ہو، اور اگر آپ کے گھر میں کوئی کچی جگہ ہے تو وہاں کیجئے تاکہ خون اس کا جو ہے مٹی میں جذب ہو جائے۔ اور اگر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، پکا ہی بنا ہوا ہے مکان، تو اس پہ مٹی ڈال لیجئے آپ لا کے، جس جگہ آپ کو قربانی کرنی ہے، اور مٹی پہ اس کا خون گرائیے جانور کا،
اور اس کو بعد میں سوکھنے کے بعد اس کو اکٹھا کر کے کہیں ایسی جگہ ڈال دیجئے جو پیر ویر نہیں پڑے، اور گوشت جو ہے اسے آپ دفن کریے. یہ نہیں کہ آپ سڑکوں پہ پھینک دیں کہ آپ نے کہا آپ خراب ہو گیا ہم سڑکوں میں جا کے ڈالیا ہے. مہربانی کر کے ایسا مت کیجئے. اسلام کی وہ تاریخ پیش کیجئے جس سے اسلام نے کم وقفے میں اتنا بڑا مذہب ہونے، دنیا میں اتنا بڑا مذہب ہوا ہے، اس کی کچھ تو خصوصیات ہیں نا، تو ہمیں کچھ اس کی خصوصیات کا پالن کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جس سے دوسروں کو اذیت نہ ہو. رواداری کا ہے. ہمارے نبی نے تو جو ان پہ کوڑا ڈالتا ہے، وہ اگر وہ عورت ان کو 3 دن تک نظر نہیں آئی تو انہوں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ صاحب یہ بیمار ہے وہ عورت. تو آپ اس کی عیادت کو گئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی 3 دن سے مجھ پہ کوڑا نہیں پڑا تو مجھے فکر ہو گئی کہ تم کیسی ہو اور کہاں ہو. وہ تو ہمیں یہ سکھا رہے ہیں، اور ہم آج ایسے حرکتیں کر رہے ہیں جس سے ہماری قوم مشکل میں ہے اور مشکل میں پھنسی ہوئی ہے. جن کے غرباؤں کو دینے کا جو وہ کس طریقے سے تقسیم کیا جائے گوشت؟ نہیں، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور یہ میں خود بھی بتانے والا تھا. یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. دیکھیے شرعی طور سے اور ہمارے مذہبی پوائنٹ آف ویو سے اس کے قربانی کے گوشت کے 3 حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ احباب کے لیے رکھا جاتا ہے، ایک حصہ یہ جو بھی آپ نے سوال کیا غریبوں، محتاجوں، مسکینوں کے لیے ہوتا ہے، اور ایک حصہ جو ہے وہ آپ اپنے لیے کام میں لے سکتے ہیں. لیکن یہاں کیا دیکھا جاتا ہے کہ قربانی کرتے ہیں اور قربانی کی پورا گوشت انہوں نے رکھ لیا اپنے گھر میں، اور اپنے بہو بیٹے بہوؤں کو اور ان کی تمام برادری کے لوگوں کو بلا کے دعوت کرتے ہیں کہ صاحب آپ کی دعوت ہے، اور اس کے سے دعوت کرتے ہیں. اور جو بیچارہ محتاج مسکین جس کا حق ہے، جس کا اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کا حق اس کو دیا جائے، اس میں سے اس کو آپ دیتے نہیں ہیں. ایسے قربانی سے مجھے یہ بتائیے فائدہ کیا ہے؟ اس کے 3 حصے کرنا چاہیے. ایک حصہ آپ کیجئے. دوسری چیز میں یہ بھی ذاتی طور سے لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ بھئی آپ گلے میں بکرے کے ہار ڈال کے اور یہ کر کے گلیوں میں گھما رہے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ ایسا کیجئے؟ اسلام میں نام و نمود سے تو ہمیشہ دور رہنے کی تاکید کی گئی ہے. آپ اس کو گلے میں ڈال کے اور ہار پہنا کے اور لے جا رہے ہیں، گھما رہے ہیں، 10 آدمی اس کے پیچھے پیچھے ہیں کہ صاحب یہ ہمارا قربانی کا بکرا ہے. آپ خاموشی سے قربانی کیجئے، جو کوئی دیکھے نہیں. آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو کوئی چوراہے پہ جا کے شہر کے تھوڑی قربانی کی تھی، وہ بھی جنگل میں لے گئے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں کوئی نہیں تھا، وہاں جا کے آپ نے ان کے گردن پہ چھری رکھی، اوپر اللہ کے حکم سے ان کی جگہ جانور آ گیا اور وہ الگ کھڑے ہو گئے جا کے. وہ بھئی ویسے کرو نا آپ کو جو اسلام نے بتایا. لیکن آج جو اسلام میں چیزیں نہیں ہیں وہ مجھے یہاں کہنا پڑتا ہے کہ وہ مسلمان کر رہا ہے. اور جس کو اسلام نے بتایا ہے رواداری، دل جوئی، آپسی محبت، بھائی چارہ، اس سے ہم لوگ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. مہربانی کر کے آپ لوگ اس چیز پہ دھیان رکھیے، اور جو بھی قربانی کا حق ہے اسے پوری طریقے سے ادا کیجئے، تو آپ کی قربانی اصلی قربانی ہے. ورنہ یہ تو دعوتیں ہیں اور گوٹ ہے، ٹھیک ہے جیسا چل رہا ہے چلتا رہے. آخر میں صرف اپنے نوجوان لوگوں کو یہ پیغام دوں گا کہ آپ اس کو نہایت سادگی سے اور ایک فرض سمجھ کے عید الاضحیٰ کو خوش و خرم رہ کے اپنائیں، اور ایسا کوئی کام نہیں کریں جس سے کسی دوسرے مذہب والے کو تکلیف پہنچے یا ان کے جذباتوں کو ٹھیس پہنچے اور اسلام کا نام بدنام ہو، اور نوجوان جو لوگ ہیں وہ کسی مصیبت میں نہیں پڑے. اس طریقے سے آپ منائیے، نماز پڑھیے، قربانی کیجئے، اور گھروں کو اپنے واپس جائیے. جو بھی ملنا جلنا ہوتا ہے، دعوتیں یہ وہ سب کریے، باہر ادھر ادھر مت پھریے، اور افواہوں سے بچیے. اور جہاں تک ممکن ہو سکے آپ اس دن سوشل میڈیا پہ بالکل مت جائیے. نہ سوشل میڈیا سے کوئی کانٹیکٹ رکھیے، نہ آپ کے پاس کوئی میسج آئے گا، نہ آپ کا دماغ خراب ہوگا. آپ یہ 3 دن بالکل سوشل میڈیا سے دور رہیے اور اپنے ملک کا نام روشن کیجیے. دیکھیے جس ملک میں آپ رہتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پیغمبروں نے، سب نے اس کی عزت کرنا بتایا ہے کہ ملک آپ کا جو ہے وہ سب سے پہلے. آپ کوئی کام ایسا مت کیجئے کہ جو لوگوں کو یہ انگلی اٹھانی پڑے کہ صاحب مسلمان جو ہیں وہ شر پسند ہوتے ہیں یا مسلمان آتنکوادی ہوتے ہیں. جیسا کہ آج کے دور میں لوگوں نے لگا دیا ہے کہ ساری قوم جو ہے وہ چند سر پھرے لوگوں کی وجہ سے آتنکوادی ہو گئی، جبکہ ہم
ساری زندگی ہمارا گزر گئی میرے یہ کہتے کہتے کہ بھائی سب ہندو مسلمان سکھ عیسائی ہماری نظر میں ایک ہے، کوئی نہیں ہے، ہمارا ملک ہندوستان ہے، ہم اس کے باشندے ہیں، ہمارے بزرگ 47 میں بھی نہیں گئے اس ملک کو چھوڑ کے اور نہ انشاءاللہ کبھی جائیں گے. وہ تصویر آپ پیش کیجئے نا، تاکہ یہ لوگ، یہ جو ان کی غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں، اور آپ لوگ جو ہے اپنے تخریب کاری میں مت اپنا ذہن کو لگائیے، تعمیری کام میں لگائیے جس سے ملک میں ترقی ہو اور آپ کا نام بھی روشن ہو. ہمارے ہاں ہمیشہ سے 150 سال سے ایک ہی ٹائم ہے، عید الفطر کا 9:30 بجے اور عید الاضحیٰ کا 9 بجے. تو انشاءاللہ کل بھی 9 بجے عید الاضحیٰ کی نماز ہوگی.